السلام یا سلام الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء صدق الله العظيم قابل تقریر سامعین کرام اور مہمانان عزیزاں آج کے یاران باصفا شہیدان وفا وارثان بلال اور عشاق نبی کے تذکرے سے سعادت حاصل کر رہا ہوں جن کا قلب و جگر نبی کی عظمت سے معمور تھا جن کا دل عشق نبی سے سرشار تھا جن کے چہرے پر عظمت استقلال کی جلوہ فغن تھی جنہوں نے اہل جہاں کو عشق نبی کا درس دیا سمت انسانی کو محبت کا پیغام سنایا جنہوں نے امت کو نبی سے پیار کرنا سکھایا عشق نبی کا طریقہ بتایا جن کو دنیا علماء دیوبند کہتے ہیں لیکن میرے عزیز دوستو میں حیران اور پریشان ہوں کہ اس قلیل وقت میں ایسے عجیب شان موضوع پر کس طرح لفشائی کروں ان کے کن گوشوں کو لوگوں کی زبان پر لاؤں ان کے کن خوبیوں کو بیان کروں ان کے عشق نبی کے واقعات کی سیر کراؤں یا ان کے مجاہدانہ کردار کی یاد سناؤں عشق نبی سے سرشار حضرت مولانا ناصر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سفر حج کی سرکشی کروں یا روز اتحاد پر مولانا سید احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے دور حدیث جھلک دکھلاؤں عشق نبی سے بےتاب مولانا شیخ احمد گوئی رحمۃ اللہ علیہ کے دل کا تذکرہ کروں یا جنگ آزادی کے موقع پر علماء دیوبند کی عشق نبی کی تاریخ بتاؤں کیا بتاؤں اور کہاں تک بتا سکتا ہوں خدا را جاگو اگر درد ہو سکے تو علماء دیوبند کی عشق نبی کی داستان تاریخ کے آگ سے پوچھو مکہ کے لو اور مدینہ کے ریگستانوں سے پوچھو مالٹا کے دیوانوں سے پوچھو ایسے سمجھے علماء دیوبند کے نغمے سنیں گے جنہوں نے عشق نبی کی خاطر اپنی جانوں قربان کیا حق تو یہ ہے کہ اگر سرزمین دیوبند پر علماء دیوبند کی شکل میں احسان خدا نہ ہوتا تو ہمیں نبی کا طریقہ معلوم نہ ہوتا محبت نبی کا وجود نہ ہوتا اگر علماء دیوبند نہ ہوتے تو ہمیں نبی سے پیار کرنا آتا دوستو حضرت مولانا ناصر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے سے خود واقف ہے کون نہیں جانتا کہ علماء دیوبند کے سب سے بڑے لیڈر اور قائد اور رہنما ہے جب بیت اللہ کرنے جاتے ہیں تو مدینہ سے 7 میل پہلے یعنی تقریباً 8-9 کلومیٹر پہلے اپنا جوتا اتارتے ہیں کسی نے کہا حضرت والی زمین ہے پیروں میں پتھر لگیں گے پیروں میں تکلیف ہوگی پیروں میں مر جائے گا تو فرمایا حضرت نے پتھر اور غرضوں کی کوئی بات نہیں ہے میں جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید آج سے 1400 سال پہلے اس سرزمین پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت والا آئے ہو نانوتوی کا گستاخ کہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم نشان کرنا پڑ جائے اللہ اکبر اللہ اکبر کیا عشق رسول تھا مسلمانوں ذرا سوچو صحیح وہ کون سی محبت تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جس نے مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو نبی کا دیوانہ بنا دیا تھا اور قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مدینہ منورہ میں عجیب اشعار کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ کے باہر کھڑے کسی نے کہا اندر نہیں جاتے تو فرمایا ابھی جانے کی اجازت نہیں ہے جب اندر گئے تو مسکراتے ہوئے باہر آئے اور روضہ سے مخاطب ہو فرمایا تھا
ہزاروں بار تجھ پر مدینہ فدا ہوتا، ہزاروں بار تجھ پر مدینہ فدا ہوتا، جو بس چلتا تو مر کر بھی میں تجھ سے جدا نہ ہوتا۔ دوستو، شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر سینکڑوں رحمت نازل فرمائے، جنہوں نے اپنے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے مشن کو آگے بڑھایا اور شاگردیت کا حق ادا کر دیا۔ ہائے ہائے، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مولانا مدنی کی شکل میں ایک عجیب وفادار شاگرد ملا تھا، دنیا میں ہمیشہ ساتھ رہے اور کوئی مزارے آسمی دیوبند جا کر تو دیکھے، مرنے کے بعد بھی مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے استاد کی نصیب ہوئی ہے۔ مولانا حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے روز کے طور پر بیٹھ کر 18 سال تک حدیث کا درس دیا اور 65 شاگرد تیار کیے۔ جب مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو مالٹا کے لیے نظربند کیا جانے لگا تو مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کو کتاب کر کہا تھا، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، چمکتا رہے تیرے روزے کا منظر، سلامت رہے تیرے روزے کی جالی، ہمیں بھی عطا ہو او شوش ابو زرزر، ہمیں بھی عطا ہو او شوش ابو زرزر، ہمیں بھی عطا ہو او جذبہ بلال علی۔ میرے عزیز دوستو، مولانا اسکندر رحمۃ اللہ علیہ جیسا عاشق رسول کون ہوگا؟ وہ تبلیغی جماعت کے بانی تھے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عاشق تھے، دبلے پتلے، انتہائی عاجزی اور انکساری والے تھے۔ جب تبلیغی جماعت کے پیغام کو لے کر پانی پہنچے تو لوگوں نے انہیں تھپڑ مارے، گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش آیا تو کہنے لگے، لوگوں صرف ایک دفعہ مسجد جانا ہوگا، وہاں جا کر نبی کی بات سننی ہوگی۔ مار کیوں کھائی؟ اس لیے نہیں کہ بہت کمزور تھے، اس لیے نہیں کہ بے یار و مددگار تھے، بلکہ مار اس لیے کھائی کہ کملی والے نے طائف کی گلیوں میں کھائی تھی۔ اگر کالی والا طائف کی گلیوں میں پڑے نہ کھاتا تو خدا کی قسم الیاس کاندھلوی کبھی بھی لوگوں کی پڑے نہ کھاتا۔ ہمارے علماء دیوبند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عاشق تھے۔ ہاں، مسلک دیوبند سے تعلق رکھنے والا اور آدمی کا سچا عاشق ہوا کرتا ہے، نبی کے نام پر اپنے آپ کو قربان کرتا ہے۔ علماء دیوبند چند چوریوں کے بدلے کبھی ایمان نہیں بیچا کرتے۔ ذرا تاریخ اٹھا کر تو دیکھو، ایک شعر پر میں بات ختم کرتا ہوں۔ اٹھایا ہوا کچھ لال نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، اٹھایا ہوا کچھ لال نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف فکر داستان میری۔